آتی ہے مہندی، لوگ کرتے ہیں کیوں آہوزاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، کوئی دولہا کی پھپھیوں کو لاؤ، کوئی ان کی چھوٹی چچی کو بلاؤ، دیر ہوتی ہے جلد آؤ باری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، میری بالی سکینہ کہاں ہو، کیوں نگاہوں سے اب تک نہاں ہو، نیگ لے جاؤ بانوں کی پیاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، جا کے کہہ دو یہ شاہ زمن سے، کوئی صغرا کو لائے وطن سے، جائے اکبر منگائے سواری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، سنتی ہو فاطمہ کی خدائی، گھر میں دو بھائیوں کی ہے یہ شادی، آج جاگی ہے قسمت تمہاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، جا کے شیر خدا کے نواسے، کہہ دے دولہا کے چھوٹے چچا سے، گھر میں شادی کی رسمیں ہیں جاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، ان کی فرقت میں آنسو ہیں جاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، بیوہ شبر کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی۔ السلام علیکم ناظرین، محرم الحرام کے خصوصی پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور آج 7 محرم الحرام ہے، آج شہزادہ قاسم کا دن ہے۔ ہمارے ساتھ جو اسلامک اسکالر موجود ہیں فرحم دانی جی، ہم ان سے باتیں کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ان کا بھی انٹروڈکشن کراتے چلوں کہ جو نوحہ خان ہیں ہمارے ساتھ زہرا بطول صاحبہ ہیں۔ السلام علیکم۔ فرح جی، آج 7 محرم الحرام ہے، آج شہزادہ قاسم کا دن ہے، تو آپ ان کی والدہ حضرت بی بی ام فروہ کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں۔ بی بی ختیجہ کا اسلام پہ بہت احسان ہے جی، کہ قیامت تک اسلام ان کا مقروض رہے گا، اور ان کے احسان سے، ان کی دولت سے، ان کے کردار سے اسلام نے جو ترقی کی، اسی طرح ان کے خاندان کے لوگ، یمن میں ان کا ایک بھائی رہتا تھا، تو اس کے ایک بچی پیدا ہوئی، تو بچی کے پیدا ہونے پر ان کی بیوی جو ہے وہ مر گئی، تو وہ اپنی 2 بچیوں کو لے کر، ان کو پتا چلا کہ مدینے میں شریف لوگ رہتے ہیں اور ہمارے خاندان کی بیوی وہاں پر گئی ہیں جو اسلام کے نبی کی بیوی بنی ہیں، اور ظاہر ہے رسول اللہ کے متعلق بھی انہوں نے سنا، تو وہ اپنی دونوں بچیوں کو لے کر یہاں پر آئے
مدینہ اور یہاں پر ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں سے دیکھا جائے کہ کون اچھا آدمی ہے، کہاں پہ میں اپنی بیٹیوں کو لے کر جاؤں. صحیح. تو ایک بار یہ آج تو کارپیٹس ہر گھر میں بچھ گئے ہیں جی. لیکن اس زمانے میں جو امیر عرب ہوا کرتے تھے کسی کسی کے پاس یہ کارپیٹس ہوتے تھے، اور اس نے دیکھا کہ ایک جگہ تمام عرب کے امیر بندے بیٹھے ہوئے ہیں قالین کے اوپر، اور دور سے ایک مزدور کو آتے ہوئے دیکھا جو مزدوری کر کے پسینے سے بھرا ہوا ہے اور مزدوری کے پیسے اس کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ پیسے جو ہے لوگوں کی نظریں بچاتا ہوا جو غریب بچوں میں تقسیم کرتا ہوا. جب وہ یہاں پر پہنچا تو تمام لوگ جو ہیں وہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کو سلام کیا. یہ تو پریشان ہو گیا کہ یہ تو عمرہ ہے اور یہ ایک مزدور کو سلام کر رہے ہیں. صحیح. 3 روز تک وہ یہ تماشا دیکھتا رہا، اور تیسرے روز جب وہ مزدور جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے گئے، اور جس دروازے پر وہ پہنچے تو دروازے کے باہر بوریا لگا ہوا تھا اور باہر لکھا ہوا تھا انما یرید اللہ، یعنی کہ یہ بی بی فاطمہ اور مولا علی کا گھر تھا کہ یہاں سے ہر رجس دور ہے. یہ اتنا پاک و پاکیزہ گھر ہے جہاں پر رسول اللہ رک کر جھک کر یہ روزانہ پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیجذب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو وہ اس دروازے کے اندر چلے گئے. اگلے روز یہ شخص جو ہے یہ دوبارہ صبح کی نماز سے پہلے آ کر اس دروازے کے باہر بیٹھ گیا، اور نماز کے بعد اس نے دق الباب کیا تو اسی شخص نے دروازہ کھولا تو کہا کہ اے عبداللہ تم کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ آپ کیا میرا نام بھی جانتے؟ کہا کہ نام ہی نہیں بلکہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری دعائی یمنی جو ہے وہ اتنی مقبول ہے کہ اگر وہ کوئی پڑھے تو اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، بیمار شفا پا جاتے ہیں. کہا کہ تم اندر آ جاؤ. جب اندر آئے تو آپ کو پتا ہے کہ مولا علی بی بی فاطمہ کے گھر میں تو بٹھانے کے لیے کچھ چیز ہی نہیں تھی. ایک چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا جس پر رات کو امام حسن اور حسین سو جاتے تھے، اور صبح کو وہ گھوڑے کا چارہ اس پر دیا جاتا. تو کہا کہ میرے گھر میں بٹھانے کو تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اگر تم زمین پر ہی بیٹھنا پسند کرو تو. اس نے کہا کہ مولا آپ نے مجھے زمین پر مولا علی کے گھر میں بیٹھنے کا ہی کہہ دیا ہے تو یہ گھر مجھے یہ فرش مجھے فرش نہیں لگ رہا، بلکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوا اور طوبہ کا سایہ مجھ پر ہو رہا ہے. کہا کہ عبداللہ آنا کیسے ہوا؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ میری 2 بیٹیاں میں ان کی ماں مر چکی ہے، میں ان بچیوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں، اور اب میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر آپ اپنی کنیزی میں ان بچیوں کو لے لے تو اس سے بڑا اعزاز میرے لیے نہیں ہوگا. تو اس کی بڑی بیٹی کا نام سلمہ تھا. تو اسی رات مولا علی نے امام حسن کے ساتھ اس کی بڑی بیٹی سلمہ کی شادی کر دی، اور جو دوسری بچی جس کے پیدا ہونے پر اس کی والدہ کا انتقال ہوا اس کا نام سلامہ تھا، اور وہ امام حسن کے گھر میں رہ کر پلتی رہی. اور مولا علی نے کہا کہ جب یہ جوان ہوگی تو امام حسین سے اس کی شادی ہوگی. تو اہل بیت کا طریقہ یہ تھا کہ باہر سے خواتین لاتے تھے، لیکن جب ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو لقب اپنی طرف سے دیتے تھے. ان کا نام سلمہ تھا لیکن ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام قاسم رکھا گیا. تو قاسم کے پیدا ہونے پر ان کو لقب ام فروا کا دیا گیا. اچھا اچھا جی. تو یہ اس طریقے سے یہ آپ دیکھیں کہ آگے جب یہ بچی دوسری بچی بھی جب جوان ہوئی تو ان کی شادی جو ہے وہ امام حسین سے ہوئی، اور ان کے ہاں جو پہلی بچی پیدا ہوئی اس کا نام جو ہے وہ سکینہ رکھا گیا. وہ جو 4 سال کی بچی امام حسین کی ساتھ گئی تھی، بی بی سکینہ کے پیدا ہونے پر
بی بی کو جس کا نام سلامہ تھا اس کو لقب دیا گیا ام رباب کا. صحیح. اور اس روز بھی عرض کیا تھا کہ 28 رجب کو امام حسین چلے جی. اور 14 رجب کو امام کے ہاں بی بی رباب کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام علی اصغر رکھا. اچھا جی. تو آپ دیکھیں کہ کتنا کلوز رشتہ ہے آپس میں کہ یہ امام حسن کے بیٹے قاسم، امام حسین کے بیٹے علی اصغر اور بی بی سکینہ، اور پھر یہ خالہ زاد بھی ہیں. صحیح، بالکل. اس طرح یہ رشتوں کا احترام اور یہ جو عزت کرنا اور احترام کرنا یہ بھی اسی خاندان سے سکھایا. یعنی کیریکٹر جو ہے نا وہ یہ بیویاں باہر سے آئی تھیں لیکن معصوم کے گھروں میں آ کر خود بھی اتنی کیریکٹر میں مضبوط کر لیا کہ معصوم ہی بن گئی. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. اچھا، شہزادہ قاسم جو تھے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بتائیں. امام حسن کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کے ہاں جب امام حسن پیدا ہوئے تو دنیا نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ زندگی میں بہت کم مسکرائیں، اور یہ پہلی بار تھا کہ جب امام حسن پیدا ہوئے تو بی بی کو دنیا نے مسکراتے ہوئے دیکھا. بہت بڑی بات ہے بی بی کا مسکرانا. اور دنیا جو رسول اللہ کو ابتر کا تانا دے رہی تھی، ابتر کا تانا دے رہی تھی کہ اس کے تو اولاد ہی نہیں ہے، اس کا تو بیٹا ہی نہیں ہے، اس کی جو ہے نسل کیسے چلے گی. لیکن جب امام حسن پیدا ہوئے تو رسول اللہ کی خوشی کا اندازہ نہیں ہے کہ جو آج ابتر کہنے والے ہیں اب وہ ابتر ہو جائیں گے. اب رسول کی جو نسل ہے وہ اب دیکھیے قیامت تک چلے گی. اور امام حسن کے پیدا ہونے پر بڑی امام حسن کی زندگی، امام حسن جو پیدا ہوتے ہی جب امام حسن پیدا ہوئے رسول اللہ آئے تو بی بی ام ایمن تھی، انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ ابھی بچے کو غسل میں نے نہیں دیا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو غسل دیا جاتا ہے کہ اس کو پاک کو صاف لباس میں لپیٹ دیں. تو کہا کہ معصوم اللہ کی طرف سے یہ معصوم ہو کر آیا ہے، اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سفید پارچے میں لپیٹ کر یہ مجھے میری گود میں دے دو. اور جب امام حسن ابھی اتنی چھوٹی عمر میں تھے کہ ایک بار بی بی نے دیکھا کہ مسلسل ان کی نظریں جو ہیں وہ آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ جو بی بی ایمن تھی وہ گھبرا گئی کہ یہ بچہ کی آنکھیں جو ہے ہل بھی نہیں رہی، تو یہ لگاتار آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. ایک بار بی بی سے کہا کہ یہ بچے کو کیا ہو گیا؟ کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ امام ہے، یہ لوح محفوظ کو پڑھ رہا ہے. اور جب کچھ چلنے کے قابل ہوئے تو مسجد میں جاتے اور جا کر وہاں پہ رسول اللہ کا خطبہ سنا کرتے، جو بھی وہ فرماتے وہ سنتے. تو آ کر بی بی فاطمہ کو وہ تمام باتیں سنایا کرتے کہ آج نانا نے کیا کہا، بابا نے کیا کہا. چھوٹی سی عمر ہے. اور حضرت مولا علی نے آ کر کہا کہ فاطمہ اب تم مجھ سے پوچھتی نہیں ہو کہ تمہارے بابا نے کیا خطبہ دیا. کہا کہ آپ کا بیٹا حسن مجھے آ کر سب کچھ بتا دیتا ہے. کہا کہ آج آپ آ کر دیکھیے گا کہ حسن مجھے آ کر کیسے بابا کا خطبہ سناتا ہے. تو مولا علی ذرا جلدی آ گئے اور وہ ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گئے اور امام حسن آئے تو آ کر ویسے ہی کہ اماں آج نانا نے یہ کہا. لیکن جب بولتے ہیں تو کچھ آواز میں لکنت آتی ہے، رک رک کے بول رہے. جی. تو ایک بار کہا کہ اماں مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی یہاں پر ہے جو میری زبان ساتھ نہیں دے رہی. اب دیکھیے کہ یہ معجزہ نہ ہے کہ بچے کو محسوس ہوا کہ مجھ سے بڑا کوئی یہاں پر موجود ہے جو میری زبان ساتھ نہیں دے رہی. تو ایک بار مولا علی نے آ کر شہزادے کو سینے سے لگا لیا. اور امام حسن اتنے حلیم تھے، اتنے یعنی لوگوں کو امام مولا علی کے گھرانے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک بار ایک شخص امام کے گھر میں لنگر جو ہے، دسترخوان جو ہے وہ لگا رہتا تھا.
کہ ایک بار ایک شخص آیا اور وہ جب کھانا کھاتا بھی جاتا ہے اور ایک ایک لقمہ جو ہے نا وہ چھپاتا بھی جاتا ہے. اچھا. تو اس نے امام حسن نے کہا کہ تم کھانا پیٹ بھر کے سکون سے کھا لو, اگر تمہیں کسی کے لیے کھانا چاہیے تو ہم تمہیں ساتھ بھی دے دیں گے. کہا کہ بات یہ کہ مجھے اپنے گھر کے لیے نہیں چاہیے. میں نے راستے میں ایک مزدور کو دیکھا کہ وہ اس کی روٹی اتنی سخت تھی کہ وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی, وہ اپنے گھٹنے پر مار کے اور وہ روٹی کھا رہا تھا, میں اس کے لیے کھانا لے کر جا رہا ہوں. تو کہا کہ تم فکر نہ کرو, یہ وہ میرے بابا تھے, یہ انہی کے گھر کا دسترخوان. مولا علی اپنے جو جو کی روٹی کھا کر انہوں نے اتنی جنگیں لڑ لی, اور ان کے گھر میں لوگ آ کر جو مسافر ہیں وہ آ کر کھانا کھاتے تھے, لیکن اپنی جو روٹی ہوتی تھی وہ تھیلی میں بند کر کے اس کو وہ مہر لگا دیا کرتے تھے کہ کہیں بچے جو ہیں وہ کہیں اس پر کوئی گھی یا کوئی چیز ایسی نہ لگا دیں کہ وہ نرم ہو جائے. وہ اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ میں وہ خوراک کھاؤں کہ جو دنیا میں سب سے غریب آدمی کھا رہا ہو. یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی مجھے آ کے یہ کہے کہ علی تم تو اچھا کھانا کھا رہے تھے اور ہمارے پاس سوکھی روٹی تھی. اس لیے وہ, اور امام حسن جب اتنے غریب پرور, اتنے لوگوں پر رحم کرنے والے, اور ان کا دسترخوان تو مشہور ہی ہے, آج تک لوگ امام حسن کا دسترخوان کرتے ہیں, اور ان کے دسترخوان میں ہر چیز سبز ہوتی, کیونکہ جب امام حسن اور امام حسین نے لباس کی فرمائش کی اور جنت سے لباس آیا, اور لباس جو آیا وہ امام حسن کا سبز رنگ کا تھا. اور جب امام حسن کو زہر دیا گیا تو جو زہر کچھ ایسا تھا کہ جو کچھ آپ کے منہ سے وہ جگر کے ٹکڑے ہو کر گرے. اب دیکھیے کہ وہاں پر کربلا میں 72 ساتھی تھے, امام حسن کے منہ سے جگر کے جو 72 ٹکڑے ہو کر گرے وہ بھی سبز رنگ کے تھے. تو ان کا دسترخوان جو ہوتا ہے وہ تمام سبز رنگ کا ہوتا ہے. آپ اگر کسی شیعہ گھرانے کا دسترخوان دیکھیں تو وہاں پہ برتن بھی سبز ہوں گے, وہاں پہ چادر بھی سبز رکھی جائے, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ سبز رنگ کی ہی چیزیں پکائی جائیں. تو امام حسن کا یہ عالم تھا کہ ایک روز آپ بازار میں کھڑے تھے تو ایک شخص آیا جو شاید مدینے میں نووارد تھا. اس نے کو معلوم نہیں تھا کہ یہ امام حسن, بتایا کہ یہ رسول کے نواسے. ایک بار اس نے کھڑے ہو کر جو اس کے دل میں جتنی برائی تھی, جو گالیاں اس کو آتی تھی, اس نے کھڑے ہو کر امام حسن کو دے دی, اور امام حسن سر جھکائے ہوئے اس کو سنتے رہے. جب وہ خاموش ہو گیا ایک بار آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ لگتا ہے کہ تم اس شہر میں نئے, کھانا چاہیے تو میں تمہیں کھانا بھی دے دوں گا, کپڑے چاہیے تو تمہارے لباس کا بندوبست ہو جائے گا, سواری چاہیے تو سواری کا بندوبست ہو جائے گا, گھر چاہیے تو گھر کا بندوبست ہو جائے گا. یعنی دنیا کی تمام نعمتیں گن دی کہ میں تمہیں دے دوں گا. تو وہ شام سے آیا تھا بندہ, اس نے کہا کہ میں نے آپ کے متعلق تو بہت عجیب باتیں سنی تھی, لیکن کیا نواسہ رسول اس عظمت کا ہے کہ اس نے قدموں پہ سر رکھ دیا اور کلمہ پڑھ لیا, اور امام کے ساتھ اس نے پھر ساری زندگی ان کی غلامی میں گزار دی. یعنی کہ جو ہے پروپیگنڈا آل رسول کے متعلق بہت غلط ہو گیا تھا, اس لیے لوگوں نے ان کو پہچانا نہیں, ورنہ کردار تو اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا. بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کے کردار کو دیکھ کر ہم اپنے کردار کو مضبوط کریں. اور کربلا تو میں یہی کہتی ہوں کہ یہ جو 2.25 مہینے ہیں نا, محرم, صفر اور 8 ربیع الاول تک, یہ حسین کی درسگاہ کھلی ہوئی ہے کہ جو اگر اپنے کردار میں کہیں پر کمزور ہو گیا تو وہ اس بارگاہ میں آ کر جگہ جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں. مجلسیں صرف شیعہ کے لیے نہیں ہو رہی, وہاں پر آپ اپنے کردار کو سنواریے, ان کی باتیں سن کر اپنے کردار کو بدلا. امام حسین کردار کے لیے ہی تو آگے بڑھے تھے, دین نہیں ہے تو آپ کا کردار ہی نہیں. بالکل صحیح.
تو یہ امام حسن کی بڑی جو جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ بہت کمزور امام تھے، کمزور امام نہیں تھے، حالات نے ایسے ہی کروٹ بدل لی تھی کہ ان کو خاموش رہنا پڑا. بالکل صحیح. اور ان کی خاموشی کا لوگوں نے غلط پروپیگنڈا کر دی. صحیح. ٹھیک ہے فرح جی، آپ ہمیں یہ بھی بتاتی جائیں ساتھ ساتھ کہ شہزادہ قاسم کی جب شہادت ہوئی تھی تو ان کی عمر اس ٹائم کیا تھی؟ شہزادہ قاسم کی عمر تو اس وقت صرف 13 برس کی تھی. 13 برس کا بچہ تو ہمارا چھوٹا سا، ہم اسے چھوٹا بچہ کہتے ہیں. بالکل. اور وہ جب کربلا میں آپ دیکھیے کہ مدینے سے مکے سے کربلا پیدل سفر ہو رہا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں. اور جب یہاں پر پہنچے تو 13 برس کی عمر ہے، لیکن دنیا کا پہلا بادشاہ ہے کہ جس نے عاشور کی رات چراغ بجھا کر یہ کہہ دیا کہ دشمن جو ہے میرے جتنے ساتھی ہیں وہ جانا چاہیں تو چلے جائیں. ویسے تو 3000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا اور ہر مقام پر یہ کہتے جاتے تھے کہ میں جس راستے پر جا رہا ہوں موت کے سوا کچھ نہیں ملنے والا. اور کئی لوگ چلے گئے. جب کربلا میں پہنچے اور 7 محرم تک آپ کے پاس صرف 68 لوگ رہ گئے. صحیح. اور اس رات بھی، ورنہ امام خط لکھتے تو آپ کو فوج آ سکتی تھی. ہر بادشاہ کا کام ہے کہ جب مشکل میں گھر جاتا ہے تو خط لکھتا ہے کہ فوج آ جائے. یہ بادشاہ دنیا کا تاریخ میں ایسا بادشاہ ہوگا ہی نہیں کہ جس نے چراغ بجھا کر لوگوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، میں تمہیں زندگی بانٹ رہا ہوں. حسین کا کردار یہ ہے کہ میں تمہیں زندگی دشمن سے لے کر تمہیں واپس کر رہا ہوں، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ تم یہاں سے جاؤ، میں اللہ سے سفارش کر کے تمہیں جنت کا پروانہ دلوا دوں گا. لیکن چراغ بجھا دیا اور کچھ دیر کے بعد کچھ تلواروں اور کی آواز آئی. لیکن جب امام نے کچھ دیر کے بعد چراغ کو روشن کیا تو وہاں پر کا تو نقشہ ہی کچھ بدل چکا تھا کہ جو بچے تھے وہ اپنی پنجوں پر بلند ہوئے تھے، کہ جو بوڑھے تھے انہوں نے اپنی کمرے کس لی تھی اور سیدھے ہو کر کھڑے ہوئے تھے. کوئی کسی حالت میں بلند ہو کر کھڑا تھا اور کوئی نجف کی طرف منہ کر کے کھڑا تھا. کہ حسین یہ تم نے ہمیں جانے کا کیا کہہ دیا؟ اگر 70 بار بھی ہمیں زندگی ملے، 70 بار بھی ہمیں مارا جائے، لیکن ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جنت کے مالک کو چھوڑ کر ہم کس طرف چلے جائیں. اور تمہاری ساتھ ہمیں قربانی دینا زیادہ آسان ہے، کیونکہ کل اگر ہم رسول اللہ کے سامنے جائیں گے تو کس منہ سے جائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے فرح جی، آپ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ شہزادہ قاسم کی جب شہادت ہوئی تو وہ 13 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی ہے، اور ان کی شہادت کس طرح سے ہوئی اور ان کی لاش کو کیسے خیمے میں لایا گیا؟ یہ تو سب سے دردناک بات ہے. حضرت قاسم کو چونکہ امام حسن کے یتیم بھتیجے تھے، اب بیوہ ماں ہے، بیوہ ماں کا تو سہارا ہی یہ ایک بچہ. اور یہاں پر کہا کہ اب تمام لوگوں کی، شہزادوں کی لاشیں آنی شروع ہو گئیں، تو اب بی بی جو ہے بڑے پریشان ہیں. کربلا کی ماں کو ہمارا سلام ہے کہ جو یہ چاہ رہی ہیں کہ میرا بچہ جلد سے جلد اس کی لاش آئے. یہاں پر جب امام جو حضرت قاسم ہیں وہ جب بھی اپنے چچا امام حسین کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیشہ انہیں گلے لگا کر کہتے ہیں کہ میں جب بھی تمہیں سینے سے لگاتا ہوں اپنے بھائی حسن کی خوشبو پاتا ہوں. اور کافی دیر تک سینے سے لگائے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ تم بڑے چھوٹے ہو، جاؤ اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھو. تو بی بی فروا جو ہے وہ بڑی پریشان تھی کہ شاید میں بیوہ ہوں، شاید قاسم یتیم ہے، اس لیے اس کو جانے کی اجازت نہیں مل رہی. کہ ایک بار کہا کہ قاسم جی، تو ان کی شہادت کیسے ہوئی تھی؟ پھر ان کی شہادت اس طرح کہ بھئی ان کو بڑی مشکل سے
بی بی فروہ آئیں اور قاسم کو بلایا اور کہا کہ قاسم، امام حسن نے جب ان کو زہر دیا گیا تھا اور ان کا آخری وقت تھا تو انہوں نے ایک تعویذ لے کر قاسم کے جو 1.5 سال کی عمر تھی ان کی 1.5-2 سال کی، تو اس میں ایک تعویذ جو ہے حضرت قاسم کے بازو پر باندھ دیا تھا اور بی بی فروہ سے یہ کہا تھا کہ جب قاسم پر کوئی مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا. تو میرے خیال میں کربلا سے زیادہ مشکل وقت تو شاید زندگی میں آیا ہی نہیں. صحیح بات ہے. تو جب ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے قاسم کو بلا کر کہا کہ یہ تعویذ کھولتے ہیں اور اپنی مشکل کا حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے فرحان دانی جی، بہت اچھی اچھی باتیں بتائی آپ نے 7 محرم الحرام کے حوالے سے، جزاک اللہ خیرہ. ناظرین، ٹائم کم ہونے کے باعث ہم نے اپنی باتوں کو اور کنٹینیو نہیں رکھا، انشاءاللہ کل اور باتیں اپنی جاری کریں گے ہم. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ آج 7 محرم الحرام ہے، آج کا دن روزہ رکھیں، عبادت کریں اور عبادت میں گزاریں آج کا دن، یہ پورا منتھ، کیونکہ محرم الحرام کا منتھ ایسا ہوتا ہے جو انسان زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارے اور نظر و نیاز کرے جتنے بھی شہدان کربلا ہیں ان کے نام پر. اور ساتھ ساتھ آپ مجھے اجازت دیں، اپنی ہو سالین اور ان کو اجازت دیں، اور میں فرح بطول صاحبہ کو یہ بولتی جاؤں گی کہ ساتھ ساتھ وہ ہمیں کچھ نوحہ یا پھر سلام کچھ سناتے ہوئے جائیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. جب کبھی غیرت انسان کا خیال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسان کا خیال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے. اے خلافت ہمیں حق چھیننے کا افسوس نہیں، پر گواہوں کی صداقت کا خیال آتا ہے، پر گواہوں کی صداقت کا خیال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسان کا خیال آتا ہے. موت کس سوچ میں ہے لاش اکبر پہ کھڑی، کیا پیمبر کی جوانی کا خیال آتا ہے، کیا پیمبر کی جوانی کا خیال آتا ہے. اس طرح تنہا کھڑے تھے شہ بے کسرن میں، جس طرح چاند کو تاروں میں زوال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسان کا خیال آتا